روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ٹی وی ڈیبیٹ میں جانا یا نہ جانا کافی عرصے سے ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں کہ ٹی وی ڈیبیٹ میں جانا چاہیے، اپنی بات رکھنا چاہیے، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، ٹی وی ڈیبیٹ میں جانے سے چونکہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا مقصد ہی اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے، وہ جان بوجھ کر ایسے مسائل لے کر آتا ہے، ان مسائل پر بحث کراتا ہے جن کے اندر چیخ پکار کا، ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنے کا، بدزبانی کرنے کا موقع فراہم ہو۔ ابھی حال ہی میں بدقسمتی سے 72 حوریں کے حوالے سے ایک پروگرام ہو رہا تھا، تو کچھ واقعات ایسے آئیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اس کے دوران بدتمیزی کی، بےہودگی کی تمام حدیں پار کر دی گئیں، چاہے وہ خاتون کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو۔ جو بھی شرکا تھے وہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور انسانیت کا، انسانی جذبات کا، انسانی اخلاقیات کا احترام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ تھپڑ مارنے کی بھی کوشش ہوئی، اور بدزبانی کی تو خیر کوئی حد ہی نہیں تھی۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب 3 طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا، اس وقت بھی ٹی وی ڈیبیٹ کے دوران ایک خاتون کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، اور اس وقت بھی تھپڑ مارنے کا ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا تھا اور جیل بھی جانا پڑا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی، کیا ایسے ماحول میں جب کہ نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ جو چینل ہیں یہ جان بوجھ کر چھوٹے چھوٹے واقعات کو، چھوٹے چھوٹے معاملات پر بحثیں کراتے ہیں، اس میں غیر معروف چہروں کو بلاتے ہیں جن کو نہ دین سے واسطہ نہ دنیا سے واسطہ، بس وہ ان کو ایک شہرت کی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ٹی وی کے اسکرین پر آ جائیں۔ تو کیا رسوائی بھی شہرت ہے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ چونکہ مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب جو معروف جید عالم دین ہیں اور ہندوتو کے تعلق سے وہ ایک مستند حیثیت رکھتے ہیں آج، اور ٹی وی ڈیبیٹ میں بھی جاتے رہتے ہیں، آئیے ان سے ان سوالوں کا جواب جانتے ہیں۔ مولانا یہ بتائیں کہ یہ جو ٹی وی ڈیبیٹ میں حال ہی میں جو خوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، یہ پہلا واقعہ تو ہے نہیں، اس سے پہلے بھی ایسے واقعے ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ ٹی وی ڈیبیٹ پہ جانے کے تعلق سے بہت سے علماء نے، سنجیدہ علماء نے کئی بار اپیل کی ہے کہ ہم اسے ایوائڈ کریں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، مسائل کو لے کے سامنے نہ آنا یا مباحثے میں حصہ نہ لینا، چرچا پری چرچا میں، یہ مسئلے کا حل نہیں۔ گریز سے جو ہے وہ غلط لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جو صحیح بات آپ کہہ سکتے ہیں وہ سامنے نہیں آ پاتی ہے۔ بائیکاٹ کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب کہ 100% بائیکاٹ ہو۔ چونکہ ہمارے یہاں اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں سے رابطہ کر کے مسئلے کے تعلق سے بات چیت نہیں ہو جاتی ہے، اور جمعیت علماء ہے، جماعت اسلامی ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے، دارالعلوم ہے، ندوہ ہے، مظاہر وغیرہ ہے، تو ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو براہ راست جو ہے ان چیزوں سے جو ہے وہ سابقہ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ ایک نظریاتی بات کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن چونکہ وہ ایک فلم جو ہے وہ آ گئی بن کے، یا ایک مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا، تو وہ تو کسی کو بھی بلا کے جو یہ کہتا ہے۔ آپ نے جو ہے کئی چہروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ عالم بھی نہیں ہیں، اور نہ وہ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ہیں، نہ وہ مدرسے کے تعلیم یافتہ ہیں، اور بعض لوگ تو جو ہے وہ صرف بریانی بیچتے ہیں، لیکن شیروانی ٹوپی بنا کے پہنا کے جو ہے وہ بیٹھا دیا جاتا ہے، اس سے کہہ دیا جاتا ہے کچھ پہ ہاں بولنا ہے، کچھ پہ نہیں بولنا ہے۔ تو جب تک جو ہے مضبوط اور مستحکم فکر و عمل کے لوگ جو نظریاتی طور پہ مضبوط ہوں اور مسائل کو پوری وضاحت اور مضبوطی کے ساتھ رکھ سکیں، تب تک جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب جیسے جو ہے ڈاکٹر جنید حارث صاحب جاتے ہیں، یا طاہر دہلوی وغیرہ بھی جاتے تھے مرحوم جو ہے، تو وہاں یہ مدعا نہیں ہوتا ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ غلط طریقے سے جو ہے مسئلے کو رکھتے ہیں، اسی وجہ سے مدعا بنتا ہے۔ جب آپ بحث و مباحثے میں ذاتیات کو اور جو موضوع ہے اس پہ بحث کرنے کے بجائے سامنے والے کو اگر ٹارگٹ کریں گے، تو وہاں ایک رد عمل جو ہوتا ہے۔ میں چینلوں پہ جو ہے بہت دنوں سے جاتا ہوں، سب سے پہلے سے میں جا رہا ہوں، شروع سے جو ہے 27-28 سال ہو گئے مجھے جاتے ہوئے، لیکن ہمارے ساتھ جو ہے کبھی نہیں ہوا۔ لیکن
جو بولنے تو نہیں دیتے نا, کبھی دیکھا گیا ہے کہ 5-5 ہاں وہ تو ہوتا ہے وہ, لیکن یہ ہے کہ کاٹ بھی دیتے ہیں, وہ کاٹتے بھی ہیں اور جو ہے وہ کہیں کہیں روکا بھی جاتا ہے, منصوبہ بندی بھی ہوتی ہے, لیکن اس کا جب آپ کے پاس متبادل نہیں ہے مسلم سماج میں میڈیا کا, جس طرح جو باتیں آ رہی ہے, نہ تو آپ کے پاس جو ہے پرنٹ میڈیا ہے, نہ الیکٹرانک میڈیا ہے, نہ جو ہے نیشنل سطح کا کوئی آپ کے پاس چینل ہے, تو آپ جو اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ جو ہے ان کو اپنی بات کہنے سے یا مسلمانوں یا اسلام کو یا دونوں کے تعلق سے مسائل اٹھانے سے آپ روک کیسے سکتے ہیں؟ اگر آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں تو یک طرفہ جو میسج جاتا ہے سماج میں وہ انتہائی جو ہے وہ بھیانک ہے. لیکن بات یہی رہ جاتی ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کو بات کو کس طرح سے رکھنا ہے, اور جن لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے آپ کو جو ہے معلوم ہونا چاہیے. تو جب یہ بات معلوم نہیں ہے, اسلام کے بارے میں جو اسلامی اسکالر بن کے جاتے ہیں ان کو خود جو ہے وہ صحیح معلومات نہیں ہے. میں نے آپ سے کئی بار کہا کہ یہ جتنے لوگ مدرسوں سے یونیورسٹیوں سے جو ہے تعلیم حاصل کر کے باہر آتے ہیں, وہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ تمام جو ہے پہلوؤں کا احاطہ کر کے جو بولیں, یہ اس کے لیے جو ہے خاص طرح کا وقت چاہیے اور ضرورت چاہیے اور تحقیق چاہیے, یہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ بڑی دقت ہو جاتی ہے. آپ نے یہ بات کہی, سینکڑوں چینل ہیں, ہر چینل متنازع موضوع اٹھاتا ہے, جو ایشو نہیں ہوتا نان ایشوز کو ایشو بناتا ہے. تو آخر کہاں کہاں آدمی جائے گا, آپ کہاں کہاں جائیں گے؟ اور ابھی آپ نے جن تنظیموں کا نام لیا, یہ تنظیمیں اپنے لوگ کیوں نہیں بھیجتی؟ کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں یا یہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ نہیں وہ ان کو بالکل بھیجنا چاہیے, اور جو ہے وہ نہیں بھیجتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنظیموں کی اندرونی جو سیاست ہے کہ جو اس آدمی کو ترجمان بنا کے سامنے لایا جائے گا تو وہ اس آدمی کا نام اور کام جو ہے سامنے آ جائے گا. چونکہ مجھے بہت جو ہے ذاتی طور پہ اس کا تجربہ ہے, اس کو لے کے جو ہے یہ زیادہ تر جو بات ہوتی ہے. اور جو لوگ جو ہے وہ جو ہے خود نہیں چاہتے, چونکہ اس کے لیے آپ کو تیاریاں کرنی پڑتی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے. یہ ہمارے یہاں یہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آپ جن مسلم تنظیموں کا نام لے رہے ہیں ان کے یہاں تو کوئی باضابطہ ترجمان اپنا بھی نہیں ہے, تو وہ ٹی وی میں کہاں سے بھیجیں گے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ ترجمان رکھتے کیوں نہیں ہے؟ جب بھاجپا کا ترجمان ہے, RSS کا ترجمان ہے, کانگریس کا ترجمان ہے, ہندو جو تنظیمیں اور سنگٹھن ہے سب کے ترجمان ہے, تو ہندو سماج کی طرف سے کبھی جو ہے اپنے لوگوں کو, حالانکہ ان کو بھی کئی جگہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ زخم جو ہے اٹھانی پڑتی, لیکن ہندو سماج کی طرف سے کبھی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے چرچے میں جو ہے حصہ نہ لیں. اور جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ علماء کے تعلق سے اگر کوئی عالم مولوی ہے تو اس کو رینٹل ملا جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے, لیکن وہ آدمی جو خود ہندو سماج سے ہے وہ رینٹل پنڈت کیوں نہیں کہتا ہے؟ ایک مولانا مولوی ہوتا ہے اور 7-8 جو ہے آچاریہ ہوتے ہیں, سوامی ہوتے ہیں, دھرم گرو ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں وہ ہندو کیوں نہیں بولتا ہے؟ رویش کمار ہے یا وشال شرما ہے, انہوں نے ہندو پنڈتوں اور جو ہے دھرم گروؤں کے بارے میں جو ہے کیوں نہیں مدعا اٹھایا؟ اور جنہوں نے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے حملے کا نشانہ بنایا ان کو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں, لیکن جس کو نشانہ بنایا ان کو آپ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور پہ کہیں نہ کہیں تحفظات اور جو ہے تعصب و جانبداری کے شکار ہیں, یا کہیں نہ کہیں آپ جو ہے جلن میں مبتلا ہے. چونکہ ہم نہیں جا رہے تھے اس لیے کوئی نہیں جائے, یہ جو ہے پورا کھیل ہو رہا ہے. اب جو جس طرح سے معاملہ سامنے آ رہے ہیں, تھپڑ کھائے جا رہے ہیں, پٹائی ہو رہی ہے, گالیاں یعنی وہ گالیاں جن کا یہاں پر تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا وہ تک دی گئی ہیں, اور کہیں کچھ نہیں ہوا. نہیں, وہ اس لیے جو ہے یہ جو لوگ بھی جا رہے ہیں ان کا بھی کوئی بڑا مقصد نہیں ہے, ان کو چہرہ دکھانے کی لالک ہے. اور جو جس جامی کا آپ نام لے رہے ہیں دوسرے لوگوں, وہ کھل کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا مقصد جو ہے وہ سیاست اور سیاست میں آنا ہے, تو وہ تو جو ہے متنازع مدعوں کو ہی بحث کر کے چرچے میں آئیں گے نا. اگر وہ چرچا نہیں ہوگا تو وہ تو ہم تو خود سنتے ہیں وہاں پہ کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ سیاسی ہے, ہم پارٹی بننا چاہتے ہیں, ہم الیکشن جو ہے لڑ چکے ہیں, لڑنا چاہتے ہیں. تو وہ بتائیے کہ اسلام یا مسلمانوں کے بارے میں نمائندگی کیا کریں گے؟ ان کا تو ایک جو ہے اوپر جانے کا جو ہے سیاست کے راستے سے وہ مقصد ہے. اچھا, لیکن آپ یہ بتائیے, یہ ایمانداری کے ساتھ یہ بتائیے کہ یہ جو چینلوں میں لوگ جاتے ہیں, گالیاں بھی کھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ شیریں اس کے ربی کا کہ یہ گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا, گالیاں کھاتے ہیں, برا برا سنتے ہیں, پھر بھی جاتے ہیں. تو آخر یہ شوق کیوں ہے؟ جیسے ایک یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب پیسے ملتے ہیں, ایک کہا جاتا ہے کہ ٹی وی ڈیبیٹ میں آنے کا شوق ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, زیادہ تر اس میں چہرے کی نمائش اور سیاسی ذوق
اور وہ جو ہے سامنے آنے کی للک ہے۔ میں چونکہ چینلوں پہ جاتا ہوں، یہ دوردرشن اور جو ہے راجیہ سبھا چینل جو تھا، یا جو ہے آل انڈیا ریڈیو ہے، یا ایک دو جو ہے پرائیویٹ چینل جو ہے وہ کبھی پیسہ دیتا ہے کبھی نہیں دیتا ہے۔ ہم کو بالکل تجربہ ہے کہ یہ 99.99% چینل جہاں پہ جو جھگڑا ہوا ہے وہ تو 54 نہیں دیتا کسی کو۔ جتنے چینلوں پہ مار پیٹ ہوئی ہے، پہلے جو مار پیٹ ہوئی مرحوم جو ہے اعداد ارشد کے ساتھ جو ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ تو 54 نہیں دیتا ہے۔ یہ جتنے چینلوں پہ جھگڑے ہوئے ہیں اور اس طرح ہوا، انہوں نے آج تک کسی کو ایک پیسہ نہیں دیا ہے۔ میں بالکل ایک دم یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، یہ جو لوگ بھی پیسے کی بات اٹھاتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ چینل کے لوگ جو بھی وہ کہتے ہیں ان کو خود جو ہے ایک اکاؤنٹ کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ سارا معاملہ جو ہے وہ سیدھا سیدھا وہیں سے ہوتا ہے۔ پیسہ ویسا جو ہے ایک آدھی چینل، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دوردرشن ہے، یا ایک آدھ جو ہے وہ پرائیویٹ چینل جو ہے، یا جو جس کو جو ہے جو خاص جو پترکار ہیں، صحافی ہیں، یا جو ہے وہ کسی معاملے کے جو ہے ماہر ہیں، وہ تو ان لوگوں کو وہ لوگ جو ہے پہلے سے یہ کر کے دیتے ہیں۔ وہ باقی ہمارے لوگ جو جاتے ہیں بالکل جو ہے وہ پیسہ نہیں دیا جاتا ہے نا، یہ ایک طریقے کا غلط پروپیگنڈا، بالکل غلط پروپیگنڈا ہے۔ ہاں، پیسے لے کے کچھ نہیں، اور میں کہتا ہوں پیسہ لے کے جانا چاہیے۔ کیوں فری میں جائے گا آدمی؟ اپنا وقت دے کے جو ہے اپنا سارا کام چھوڑ کے ہم اس میں دیں گے؟ وہ جب اتنا پیسہ کما رہے ہیں آپ کے حوالے سے ساری چیزیں، تو آپ جو ہے وہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ لیکن آپ کا مقصد جو ہے صحیح بات کو رکھنا ہے۔ پیسہ جو ہے وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ ہونا چاہیے، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ جو ہے ہم جو پیسہ لیں گے تب آئیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جبھی تو اس کو لگے گا نا کہ جو ہے وہ ایسے بولا، ایسے تو آپ کو فری میں اٹھا کے جو ہے فون کر دیتا ہے۔ اس طرح کے واقعے کے بعد بھی آپ اس بات کے حق میں ہیں کہ ٹی وی چینلوں پر جہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں نان ایشوز پر ڈسکشن ہوتا ہے، وہاں ہمیں جانا نہیں، وہ آدمی آپ کو دیکھنا، ہم جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے 15 فون آتے ہیں، تو ہم صرف ایک دو پہ جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ مدعا کیا ہے اور کون کون لوگ آ رہے ہیں۔ اگر جو ہے اس طرح کی جو ہے خواتین آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، تو ہم منع کر دیتے ہیں۔ آپ جب جائیں تو آپ پوچھ لیا کیجئے کہ کون لوگ آ رہے ہیں اور مدعا کیا ہے، اور یہ شرط لگائیں آپ کی اگر یہ لوگ اس میں شریک ہوں گے تو ہم جو ہے شریک نہیں ہوں گے، اور جو ہے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو آپ کی پوری طرح یہ ذمہ داری ہوگی۔ یہ ذمہ داری نہیں لیتے، وہ تو ٹی آر پی بڑھانے کے لیے ایسے لوگوں کو بڑھاوا دیتے۔ آپ دیکھیں مار پیٹ ہو رہی ہے اور چینل والے ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں، اور موقع بھی دے رہے ہیں کہ جو ہے لپڑ تھپڑ لگ جائے۔ جو ہے یہ تو باقاعدہ اسکرپٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی اچانک نہیں ہوتی ہیں۔ وہاں جو ہاؤ بھاؤ ہوتے ہیں، جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، اس سے ہی لگتا ہے اس طرح کے واقعات کی پہلے سے ایک تیاری ہوتی ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے، سب کو روک دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، جو لوگ جو ہے وہاں ہلکا پن دکھاتے ہیں، وہ جو بھی چینل پہ جاتا ہے بحث کرنے کے لیے، اگر آپ نے وہاں جو ہے چائے پیتے ہوئے یا جو ہے ان سے بات کرتے ہوئے ہلکا پن کر دیا، لڑکیوں عورتوں کی بات جو ہے کر دی، اور جو ہے وہاں آپ نے جو ہے وہ کھلکھلا کے غیر سنجیدہ حرکت کر دی، تو وہ لوگ تول لیتے ہیں کہ یہ آدمی اسی ٹائپ کا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ جو ہے اس طرح کرنا ہے۔ یہ ہوتا بھی ہے۔ وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ چینل والوں کے کہنے کے مطابق جو ہے سخت بیان دیتے ہیں، ماحول کو خراب کرتے ہیں، پھر دوسری طرف سے بھی جو اسی طرح کا جو رد عمل ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں اس میں 99.99% لوگ جو ہے بے کردار ہیں، جو چینل پہ جاتے ہیں، ان کا کوئی وصول نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، اور جو ہے ان کو خود جو ہے اپنی حیثیت کی اہمیت اور عزت کا خیال نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ باعزت لوگوں کو، باوقار لوگوں کو، ذی علم لوگوں کو، سنجیدہ لوگوں کو اور اداروں کی طرف سے ایسے لوگوں کو جو ہے جانا چاہیے۔ ایک آدمی ہر طرح کے موضوع پہ بات کر سکتا ہے؟ نہیں، ہم جو ہے وہ ہر موضوع پہ بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ مدعا کیا ہے، ہم تھوڑی ہے کہ جو ہے اکنامک معاملہ ہے یا جو ایکسچینج مارکیٹ کا جو معاملہ آ رہا ہے یا جو ہے وہ کشمیر پہ مدعا آ رہا ہے، ہم اس پہ نہیں بولتے ہیں۔ ہم جو ہے ہمارا جو موضوع ہے اور جو ہمارے سامنے جو موضوع اہم ہے اور جس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اسی پہ ہم کو جو ہے بحث کرنا چاہیے۔ یہ جو ہر مدعے پہ لوگ جو بحث کرتے ہیں، آپ جتنے دیکھیں اسلامی اسکالر بن کے جا رہے ہیں، وہ کہیں کا پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ کسی قیمت پہ جو ہے اسلامی اسکالر نہیں ہے۔ اس میں ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہے، لیکن اسلامی اسکالر نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر بن گیا ہے، اس نے جب قدوری جو ہے نور الایزا تک جو ہے ہدایہ تک نہیں پڑھی ہے، مشکات نہیں پڑھی ہے، بخاری مسلم شامی کا مطالعہ نہیں کیا گیا، حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی جن میں حوروں کا تذکرہ ہے، معلوم کسی نے ادب پہ ڈاکٹریٹ کیا ہے، ہاں تو ادب پہ بولے نا،
وہ دوسرے موضوع کیوں بولتے ہیں؟ اس کو اسلامیت پر بولنے کا حق نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، جب تک اس کا مطالعہ نہیں ہوگا، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے حوروں کے بارے میں جو ہے، تو آپ ہی کیسے تولیں گے کہ اس کا مطالعہ ہے؟ وہ پتہ چل جاتا ہے نا گفتگو سے، جب وہ صحیح نہیں بتاتا ہے تو وہ ہر آدمی کے بارے میں جو ہے تول جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ شیخ ابن عربی پہ نہیں بول پائیں گے، آپ کا وہ موضوع ہی نہیں ہے شیخ ابن عربی اور امام غزالی اور جو ابن فارس پہ بولنے کا، تو وہ یہ بات ہے، تو وہ تو بولتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ آدمی اس کا موضوع نہیں ہے، اور آدمی کو خود جو ہے ایمانداری سے دیکھنا چاہیے کہ میں کس موضوع پہ بول سکتا ہوں۔ یہ جو ہر موضوع پہ جو بولنے کے لیے آدمی جاتا ہے، تنظیموں میں بھی ایک ہی آدمی ترجمان نہیں ہونا چاہیے، الگ الگ موضوعات کے جو وشیشج ہیں، کون اقتصادیات پہ بولے گا، کون جو ہے مذہبیات پہ بولے گا، کون جو سماجیات پہ بولے گا، کون سیاسیات پہ بولے گا، ایسے الگ الگ لوگوں کو جو ہے جب یہ ہوگا تو وہ اسی سے جو بتایا جائے گا کہ فلاں معاملے کے لیے فلاں صاحب جو ہے رابطہ کیجیے۔ مولانا ایک سے یہ ہوتا ہے لوگ وہاں ڈیبیٹ میں جاتے ہیں، قرآن پڑھنے لگتے ہیں، حدیثیں سنانے لگتے ہیں، کیا یہ سب چیزیں وہاں کیا مناسب ہے اس طرح کا؟ دیکھیے، جو آدمی قرآن حدیث مان نہیں رہا ہے اس کو قرآن اور حدیث سنانا ہی بے معنی ہے۔ آپ نے ہم کو کبھی نہیں قرآن حدیث سناتے ہوئے دیکھا گیا۔ قرآن حدیث کے حوالے سے جو وہاں بات آتی ہے وہ اس کے مفہوم کو قاعدے سے جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، چونکہ وہ جو آیت آپ پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اور جو یک طرفہ باتیں کرتے ہیں، جو آپ مسلم سماج میں جو آپ اپنے طلبہ کو سناتے ہیں، وہ بیچارہ سامنے جو ہے سن کے جو چپ ہو جاتا ہے، تو وہاں آپ وہی بات کہا کہ ان کو چپ نہیں کر سکتے۔ وہاں جو سوال آتا ہے، مسئلے آپ کے سامنے آتے ہیں، ان کا آپ کو جواب اور وہ جو ہے حل جو ہے پیش کرنا ہوگا۔ ایک بات اور، یہ جو مدارس میں مناظر تیار کی جاتے ہیں، مناظرے کے لیے لوگ تیار کی جاتے ہیں، وہ تیار ہونے کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ کس چیز کی تیاری کرتے ہیں؟ دیکھیے، وہ ان کو ڈیبیٹ میں آنا چاہیے اگر وہ مناظر بنائے گئے ہیں۔ دیکھیے، ہر زمانے میں اپنے اکابر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ آپ دیکھیں، جیسے علم منطق و فلسفہ یونانی علم ہے، علم کلام ہے، جیسے جیسے وقت جو ہے وہ گزرتا گیا ہے، ہمارے علماء اکابر نے وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا ہے۔ آج کی تاریخ میں یہ نہیں ہو رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں بریلوی دیوبندی کا مناظرہ ختم ہو چکا ہے تقریباً پورے ملک میں۔ اہل حدیث غیر اہل حدیث کا مناظرہ جو ہے ہندوستان کے تناظر میں پوری طرح جو ہے وہ ختم جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، ایک بار پھر آواز اٹھنے لگی ہے کہ لوگ ٹی وی ڈیبیٹ میں نہ جائیں، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ جو نااہل لوگ ہیں اور جس طرح کے لوگ جا رہے ہیں، ان کا نہ جانا جو ہے وہ جانے سے بہتر ہے۔ انہیں کون روکے گا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ 100% جو ہے سماج کے لوگوں کو نہیں روک پاتے تو یہ کہنا ہی بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ادھر لوگوں نے مشورہ کر کے جانا بند کر دیا تو وہاں ایسے لوگوں کو سامنے لایا گیا کہ آدمی حیرت میں پڑ جاتا تھا، کبھی اس کو نہیں دیکھا تھا، کبھی نہیں جانا تھا کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن وہ بیٹھا کے اس سے بحث کرا رہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ جزیہ کیا چیز ہے، اورنگزیب کا کیا معاملہ ہے، شاہ جہاں کا کیا معاملہ ہے، تاج محل کا کیا معاملہ ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کا کیا معاملہ ہے، اردو کا کیا معاملہ ہے، یکساں سول کوڈ کا معاملہ کیا۔ جب آپ جو ہے گرو گولوالکر، ساورکر، ہیڈگوار اور شیاما پرساد مکھرجی، بی جے پی آر ایس ایس کے بارے میں، ہندو سماج کے بارے میں، آریہ سماجیوں کے بارے میں، ستیارتھ پرکاش اور سناتن دھرمیوں کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو آپ بحث کیسے کریں گے؟ صرف وہ لوگ جائیں جو اہل ہیں اور اس موضوع پہ وہ بحث کر سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھا نا یہ طے کون کرے گا؟ یہ کرائٹیریا کون طے کرے؟ یہ ادارے میں طے ہوتا ہے، وہ یہ ادارے کا کام ہے۔ یہ اداروں کا تو کوئی انوالومنٹ ہے ہی نہیں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا، جب ان کے یہاں سے جتنے لوگ آ رہے ہیں سب ادارے کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہ صبوحی خان جو ہے وہ مسلم راشٹریہ منچ کی ہے، وہ اور بی جے پی سے جڑی ہوئی ہے، تو بی جے پی آر ایس ایس اور جو ہے وشو ہندو پریشد اور دیگر تنظیموں کے لوگ جو ہے اور جو ہے دوسرے، وہ سب نمائندے ہوتے ہیں۔ آپ کے نمائندے کیوں نہیں ہے؟ آپ کو اپنی کمی دور کرنے کے بجائے اور جو ہے صحیح لوگوں کو سامنے لانے کے بجائے آپ یہ کہتے کہ یہ کام ہی نہیں ہونا چاہیے، تو موجودہ دور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے یہ ہے کہ آپ جو ہے بہتر متبادل جو ہے افراد کے اعتبار سے، آلات کے اعتبار سے، سب اعتبار سے آپ کو جو ہے بہتر متبادلی اس کا حل ہے۔ اور جو لوگ جا رہے ہیں وہاں وہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، اس پہ بحث کیجئے، آدمی پہ بحث مت کیجئے، مسائل پہ بحث کیجئے۔ تو جن تنظیموں نے ملت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جگہ خالی نہ چھوڑیے۔ فطرت کا نظام ہے کہ جگہ خالی اگر ہوگی،
صحیح آدمی اس خالی ہوگی تو وہاں شیطان جو ہے قبضہ کر لے گا. تو یہ آپ کا کام ہے کہ اس جگہ کو آپ بھریے صحیح لوگوں سے اور لوگوں کو تیار کیجئے. تنظیموں کی طرف سے اگر نمائندہ جائے گا اور تیار آدمی جائے گا تو وہ جاتے ہی جو ہے وہ محسوس کر لیتا ہے کہ ہم کو وہاں تک نہیں آنا چاہیے. اور جو لوگ جا رہے ہیں وہ شرط لگائیں کہ ایسے لوگ اگر آئیں گے تو ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے. تو آپ کو متبادل فراہم کیجئے, صحیح لوگوں کو سامنے لائیے, چاہے چھوٹے جو ہے اپنے چینل ہو کوئی ہو. آپ جو ہے ہم اپنے لوگوں کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں. کم سے کم جو ہے اگر جو ہے 5 لاکھ آدمیوں کے پاس نہیں جا رہا ہے تو 5,500 لوگوں کے پاس تو جائے گا. تو آپ جو ہے جب متبادل فراہم نہیں کر رہے ہیں اور آپ جو ہے یک طرفہ طور پہ اعتراض کر رہے ہیں تو عمل کی موجودگی میں صرف گفتار اور اعتراض جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب نے ٹی وی ڈیبیٹ کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں اور جو سوالات اب اٹھ رہے ہیں ان کا بہت تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے. وہ اس بات کے حق میں ہیں کہ ہمیں ڈیبیٹ میں جانا چاہیے, ہمیں میدان کو خالی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس ڈیبیٹ میں اہل لوگ جائیں اور مسلم تنظیموں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ایسے ترجمان تیار کریں, ایسے افراد تیار کریں جو وہاں جا کر پوری قوت اور دلائل کے ساتھ مسلم موقف کو بیان کر سکیں. آج کے لیے بس اتنا ہے.